صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج یہ محرم کی 10ویں تاریخ ہے، عشرے کا عاشورے کا دن گزر گیا۔ عاشورے کی فضیلت اور اس دن کو کن کن لوگوں سے نسبت ہے، یہ 10 محرم کو، عاشورے کے دن کو کن کن لوگوں سے نسبت ہے، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام کو، بہت سے لوگوں کو، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اس عاشورے کے دن سے نسبت حاصل ہے، اس کو اس وقت بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کافی وقت چاہیے، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ اور سب سے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے چین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت آج ہی کے دن ہوئی۔ کوئی بھی کام ہوتا ہے مسلمانوں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک وجہ ہوتی ہے، کچھ فلسفہ ہوتا ہے کہ آج 10ویں تاریخ کو حضرت سیدنا امام علی مقام نے اتنی بڑی شہادت پیش کی، پورا گھر آپ کا تخت و تاراج ہو گیا، پورے کنبے کو اپنے لٹا دیا۔ آپ سبھی حضرات یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں، آپ یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آج پوری دنیا کیوں یا حسین کے نعرے لگا رہی ہے، یا حسین کی صدائیں بلند کر رہی ہے، یا حسین کے نام پہ لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، حسین کے نام سے بلائیں بھاگ جاتی ہیں، حسین کے نام سے روزی میں برکت ہو جاتی ہے، حسین کے نام سے گھروں میں برکتیں آ جاتی ہیں، حسین کے نام سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حسین کے نام میں اتنا اثر کیوں ہے، اور امام حسین کا اتنا نام کیوں لیا جاتا ہے مسلمانوں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اور آپ بیٹھے ہوئے زمین میں بیٹھے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنے لالا کے دین کو بچایا ہے۔ اور میں نے ایک بات اکثر کہی ہے، ایک ہوتی ہے شریعت اور ایک ہوتی ہے طبیعت۔ میری بات کو غور سے سننا اور دماغ میں رکھنا۔ ایک ہوتی ہے شریعت اور ایک ہوتی ہے طبیعت۔ اب شریعت کیا ہے اور طبیعت کیا ہے؟ ایک مثال کے طور پہ آپ سنیں، آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، صبح 4 بجے سے آپ نے کھانا پینا بند کر دیا، 12 بج گیا، 1 بج گیا، تیز دھوپ ہے، آپ باہر نکلے، گلا سوکھنے لگا، ٹھنڈا پانی کہیں دکھ گیا، طبیعت یہ کہہ رہی ہے کہ پانی پی، نفس یہ کہہ رہا ہے کہ پانی پی لو، ٹھنڈا ہے، کہیں آگ پہنچ گئے، کہا یا کوئی دیکھ تھوڑ رہا ہے، تو میں پی لے پانی، لیکن شریعت کہہ رہی ہے کہ نہیں، تم نے روزہ رکھا ہے، روزے کی نیت کی ہے، اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے تم نے کھانا پینا چھوڑا ہے۔ اگر دنیا نہیں دیکھ رہی تو خدا دیکھ رہا ہے، تو شریعت دیکھ رہی ہے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ پانی نہ پی، کیونکہ تم نے خدا کے نام پہ، اللہ کے نام پہ روزہ رکھا ہے، اور طبیعت یہ کہہ رہی ہے کہ پانی پی لے۔ تو شریعت بری باتوں سے روکتی ہے، اچھی باتوں کی طرف لے جاتی ہے، اور طبیعت جو ہے اس کا کوئی مزاج نہیں ہے، جہاں اس کو جو بھی بات ہوتی ہے اس خلاف شرع ہے یا کچھ، طبیعت اس کو کہہ دیتی ہے۔ تو امام حسین نے بھی کربلا کے میدان میں مسلمانوں اتنی بڑی قربانی دی ہے، اپنے پورے گھر کو شہید کر دیا، یہاں تک کہ پورے کنبے کو لٹا دیا۔ طبیعت یہ کہہ رہی تھی کہ ہاں یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لے، تخت و تاج مل جائے گا، دولت مل جائے گی، محل مل جائے گا، جو کچھ چاہتے وہ مل جاتا، لیکن شریعت نے کہا کہ نہیں، شریعت میں طبیعت کا دخل نہیں ہے۔ شریعت نے کہا کہ نہیں، تم اللہ
اللہ کی رضا پہ راضی رہو، امام حسین اللہ کی رضا پہ راضی رہے، شریعت پہ طبیعت کو دخل نہیں دیا، یہاں تک کہ اپنا پورا خاندان آپ نے نشاور کر دیا اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ، اور اس کا آج اس کا صلہ کیا ہے؟ اس کا صلہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں آج 10 محرم کو یا حسین کی صدایں آ رہی ہیں، حسین کا نام جہاں لے لیا جاتا ہے بلائیں بھاگ جاتی ہیں، حسین کے نام سے برکتیں داخل ہو جاتی ہیں، حسین کے نام سے لوگوں کے دل بدل جایا کرتے ہیں، حسین کے نام سے لوگوں کی قسمت پلٹ جایا کرتی ہے۔ یہ مسلمانوں بہت ہی مختصر انداز میں بہت سی کم جملوں میں کم لفظوں میں نے آپ کو بتایا کہ کربلا کا میدان امام حسین کو شہادت کی وجہ کیا تھی، تو ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم بھی شریعت میں طبیعت کو دخل نہ دیں، شریعت میں طبیعت کو دخل نہ دے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو منع کی جاتی ہیں، جو بتائی جاتی ہیں، لوگ اس کے اوپر طرح طرح کی باتیں بھی کر لیتے ہیں، لیکن آپ اگر کچھ نہ سمجھ میں آئے تو آپ میرے پاس آئیں، جو جانکار ہے اس کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں کہ ایسی بات ہے، اس میں شریعت کیا کہہ رہی ہے، جو شریعت کہہ رہی ہے اس کے اوپر آپ عمل کریں اور طبیعت کو اپنی کنارے رکھ دیں، تبھی جا کر کے حضرت امام حسین کے جو کردار تھا انہوں نے جو ہمیں پیغام دیا ہے اس پیغام پہ پوری طرح سے مسلمانوں عمل ہو پائے گا، اور اگر شریعت میں آپ نے طبیعت کو دخل دے دیا تو امام حسین کے نقش قدم پر نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جس طرح سے امام حسین کے پیغام کو عام کیا اور جس طرح سے اس پہ چلے ہیں، اسی طرح سے چل کے ہمیں امام حسین کی سچی محبت، سچی عقیدت مسلمانوں حاصل ہوگی۔ یہ محرم شریف کا مہینہ، اس مہینے میں شہادت کے واقعات تو آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ کربلا کے میدان میں حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے اپنی قربانیاں پیش کی کہ 7 محرم سے پانی بند ہو گیا، 7 محرم کے بعد کھانا پینا کچھ نہیں رہ گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 72 نفوس قدسیہ ہیں، سب پیاسے ہیں، یہاں تک کہ 10ویں تاریخ آئی، جتنے بھی آپ کے چاہنے والے تھے سب ایک کے بعد دیگرے سب اپنی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے۔ حضرت حر بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے، اس کے بعد میں حضرت عباس بھی پانی لینے کے لیے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب پانی کا مشک لے کر کے اب حضرت عباس میں یزیدیہ میں پہنچے ہیں کہ کوہرام مچ گیا کہ یہ علی کا شیر آیا ہے، اگر یہ پہنچ گیا پانی خیمے میں تم سب کی خیر نہیں ہے۔ ایک طرف سے یلغار ہوئی، حضرت عباس کے بازو شہید ہوئے، بازو شہید ہونے کے بعد حضرت عباس تھوڑے سے نیچے آئے، آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت سکینہ پانی کا انتظار کر رہی، وہ دیکھ رہی ہے کہ علم ادھر ہوا ادھر ہوا ادھر ہوا ادھر ہوا، اور جب علم نیچے آ گیا تو سکینہ پکار اٹھی کہ اب پانی نہیں آئے گا۔ ادھر حضرت عباس نمبردار، جس کو ایک کسی شاعر نے اپنی زبان میں کہا ہے کہ پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خود پینا، پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خود پینا، کٹے بازو چھدار سینہ ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے۔ گھوڑے کے نیچے آئے، امام حسین کو آواز دی، حضرت امام حسین تشریف لائے اور لانے کے بعد آپ کے سر کو اپنے زانوں پہ اپنی گود میں رکھا، فرمایا کہ بھائی تم جا رہے ہو۔ حضرت عباس نے کبھی امام حسین کو بھائی کہہ کے نہیں پکارا، ہمیشہ یا اخی یا سیدی یا آقائی یا مولائی کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ فرمایا کہ مجھے بھائی کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عباس نے آ کے بولی، امام حسین نے فرمایا آخری بار اب جا رہے ہو، ایک بات بھائی کہہ کے پکار لو۔ حضرت عباس کا یا اخی کہہ کے آپ کو مخاطب کرتے ہیں، اتنا کہتے ہی آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ حضرت امام حسین آپ کے جسم سے درد کو جھاڑتے ہیں، اس کے بعد خیمے میں لاتے ہیں۔ بہرحال یہ کے بعد دیگر حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی، حضرت قاسم کی شہادت ہوئی، حضرت علی اصغر 6 مہینے کے معصوم ان کی شہادت ہوئی۔ اب خیمے میں کوئی نہیں ہے، ایک بھی مرار
زین العابدین ہیں، وہ بھی اٹھے ہیں گڑکھڑاتے ہوئے، بخار کی شدت ہے، بخار کی شدت ہے، بدن کھپ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ زین العابدین کہاں جا رہے ہو؟ کہاں؟ میں بھی میدان جنگ میں جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسین نے ان کو لٹایا، بیٹا کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن نہ جان مجھ سے سوال کرنے کے دن میں میری نسل کو بھی ختم کر دیا، تم سے حسینی سادات کی نسل چلے گی، تم سے اللہ کے رسول کی نسل چلے گی، ابھی تو تم کو بہت سے کام کرنا ہے، ابھی تو تم کو اپنی ماں بہنوں کو لے کر کے مدینے مانا کے مدینے جانا ہے، ابھی تو تم کو بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے۔ آپ نے توقیر فرمائی کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، شریعت میں طبیعت کو باہر مت دینا، جو نانا کا دین کا ہے، جو نانا کا شریعت کا ہے، جو قرآن کا فرمان ہو اسی پہ پوری طرح سے عمل کرنا۔ اتنا کر کے اتنا کہہ کر لٹا دیتے ہیں اور خیمے میں جاتے ہیں، تمام لوگوں سے جو بھی گھر میں دوڑتے تھے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور سب کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، یہاں تک کہ گھوڑے پہ بیٹھ کر کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین میدان میں پہنچے، یہاں تک کہ آپ نے یزیدیوں کے چھکے چھٹائے، یزیدیوں کو یزیدیوں کے کتنے یزیدیوں کو واصل جہنم فرمایا، سینکڑوں کو واصل جہنم کیا، اور وہاں سے فوجی سرداروں نے آواز لگائی کہ 55-56 سال کے بڈھے سے تم سے ذرا سمائی نہیں کی جا رہی بہار، یہاں تک کہ حضرت امام حسین کے اتنے زخم آئے کہ آپ گھوڑے کے نیچے آ گئے، شبر العین آیا آپ کے پاس کھڑا ہوا اور فرمایا حسین اب کیا بات ہے، کیا خیال ہے؟ کہا کہ بھائی خیال پہلا تھا جو اب ہے کہ میں کسی ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، میں کسی شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، میں کسی جواری کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، میں کسی جھوٹے کے ہاتھ میں بیعت نہیں کروں گا، جو پہلے تھا وہی اب بھی ہے، آپ بھی مان جاؤ گا نہیں مانوں گا، نانا کی شریعت پہ جو عمل کرے گا اسی کے ساتھ رہوں گا، جو نمازی ہوگا اسی کے ساتھ رہوں گا، جو جھوٹ نہیں بولے گا اس کا ساتھ دوں گا، جو سچ بولے گا اسی کے گاؤں گا، جو نانا کی شریعت پہ چلے گا اسی کے ساتھ رہوں گا، جو قرآن پہ عمل کرے گا وہی ہمارے سر کا تاج رہے گا۔ یہ کہتے شبر نے کہا، حضرت امام حسین نے فرمایا کہ آج کون دن ہے؟ کاش جمعے کا دن ہے، کاش آج خطیب منبر پہ خطبہ دے رہا ہوگا، آخری سجدہ مجھے کر لینے دے۔ حضرت امام حسین سجدے میں اپنے سر کو رکھتے ہیں، سر کو رکھنے کے بعد شبر العین وار کرتا ہے اور آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ حسین کا سر تن سے جدا ہوا، حسینیت ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی اور یزیدیت ہمیشہ کے لیے مسلمانوں ختم ہو گئی۔ امام حسین نے ہم کو یہ سبق دیا ہے کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دینا، ہمیشہ سچ کے ساتھ رہنا، ہمیشہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، کبھی بھی شریعت میں طبیعت کو دخل انداز نہیں کرنا، نماز کی پابندی رکھنا۔ تلوار کے سائے میں بھی امام حسین نے نماز کو نہیں چھوڑا، تلوار کے چھاؤں میں بھی امام حسین نے سجدے میں سر کو کٹایا ہے۔ مسلمانوں یہ امام حسین نے ہم کو درس دیا ہے۔ امام حسین شہید ہوئے، یزیدیت ہمیشہ کے لیے مر گئی، حسینیت ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی، حقانیت ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی، اور حسین کے نام لیوا یہ تمام اس کے بعد امام حسین کی شہادت کے بعد جو بھی اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، کوئی بھی ہو، کسی مذہب کے ہو، کسی سے کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہو، سب نے امام حسین کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، سب نے بہت کچھ لکھا ہے، بہت لوگوں نے امام حسین کے اوپر تحقیق کی ہے اور تحقیق کی ہے، اس کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ حضرت امام حسین نے جو ایک مثال کربلا کے میدان میں پیش کی، مسلمانوں رہتی دنیا تک ایسی مثال پیش کرنا دنیا پیش نہیں کر سکتی ہے، جو امام حسین کی مثال پیش کی ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے ہر انسان کے لیے امام حسین کا ایک پیغام ہے کہ ہمیشہ سچ پہ رہو، ہمیشہ حق پہ رہو، سچ کا ساتھ دو، حق کا ساتھ دو، مظلوموں کی مدد کرو، گرتوں کو سنوارو، بیواؤں کی مدد کرو۔ امام حسین نے کربلا میں یہی ہمیں آپ کو پیغام دیا ہے۔ بڑے بڑے
بڑے لوگوں نے امام حسین کو خراج عقیدت پیش کیا. دنیا کا کوئی حصہ ہو, دنیا کی کوئی بھی جگہ ہو, آج پوری دنیا میں امام حسین کی یا حسین کی صدایں بلند ہو رہی ہیں. اور بڑے بڑے لوگوں نے, بڑے بڑے علماءوں نے امام حسین کے بارے میں جو لکھا ہے, امام حسین کے بارے میں جو ان کے نظریات تھے, امام حسین کے بارے میں ان کی جو خیالات تھے, ان کو انہوں نے قلم بند کیا. پوری دنیا میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے. نظم پیش کیا, یہ بھی پیش کیا, بڑے بڑے لوگوں نے پیش کیا. خواجہ معین الدین چشتی میری جو پیش کر دیا. شاہ حسین, بادشاہ حسین, دین حسین, دی پناہ حسین, سردار مداد دردست عزیز, حقا کے بنا لا الہ حسین, بہت سے لوگوں نے پیش کیا. اور آج کی صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خراج عقیدت پیش کیا. اور ایسا پیش کیا, ایک شعر ہے جس پہ کسی نے تصمیم کی ہے, نور مسلم رہے نما اکبر سادولا نور کا, نور مسلم رہے نما اکبر سادولا نور کا, نور عابد نور قاسم جانے زہرا نور کا, نور عابد نور قاسم جانے زہرا نور کا, اور اصغر نوخیز و بے مثل ٹکڑا نور کا. اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اور تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اس طرح سے حضرت امام حسین کو لوگوں نے خراج عقیدت پیش کیا. مسلمانوں, ہم لوگ بھی یہاں پہ آج اکٹھا ہوئے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. اور ہم یہاں پہ حضرت امام حسین کی اس محفل میں یہ تہیا کریں گے انشاءاللہ. آج سے جو امام حسین نے ہمیں پیغام دیا تھا اسی پہ ہم عمل کریں گے. نمازوں کی پابندی کریں گے, جھوٹ سے, چغلی سے, شراب سے, جوئے سے, ان سب چیزوں سے بچتے رہیں گے. بڑوں کا ادب کریں گے, چھوٹوں پہ شفقت کریں گے, بری باتوں سے بچتے رہیں گے. نماز کی پوری طرح سے پابندی کریں گے, اور جو شریعت نے ہم کو بتایا ہے اسی طرح سے ہم عمل کریں گے. شریعت میں طبیعت کو دخل نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ امام حسین کے صدقے میں ہماری اس محفل کو قبول فرمائے, اور ہم سب کی اس حاضری کو امام حسین کی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام شہدائے کربلا اور اہل بیت اطہار کے صدقے فیض اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ یہاں پہ حاضر ہیں سب کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے. سب کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے, مصیبتوں سے, پریشانیوں سے, بیماریوں سے محفوظ فرمائے. سب کے ایمان میں, عمل میں, کاروبار میں, رزق میں برکتیں عطا فرمائے. سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. سب کے گھروں پہ اللہ تعالیٰ خوب برکتیں اور ترقی عطا فرمائے. سب کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. ہمارے پورے ملک میں, پورے بھارت میں اللہ تعالیٰ امن, سکون, شانتی کا ماحول عطا فرمائے. سب کی جان مال عزت آبرو میں اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے. ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا انت.